ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا افلا قبل ھذا، اس سے پہلے چھری کو کیوں تیز نہیں کر لیا؟ اتريد ان تمیتھا موتات، اس بکری کو کئی موتیں دینا چاہ رہا ہے کیا؟ یہ تو ڈر ڈر کر کے ہر لمحہ مر رہی ہے، اس کو کتنی موتیں دے گا تو؟ اس سے پہلے تو نے چھری کو کیوں نہیں صاف کر لیا، تیز کر لیا؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تو دی ہے کہ جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن ذبح کرنے کے اندر بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ چھری کو پہلے تیز کر لیا کرو، اتنی تیز ہو کہ جانور کو پتہ بھی نہ چلے اور جانور کی روح نکل جائے۔ ایک روایت اور نگاہ میں رکھ لیں جو حضرت شداد ابن اوس سے ہے اور امام بیہقی سنن کبریٰ کتاب الضحایا کے اندر لائے ہیں۔ روایت اس طرح ہے، وعن شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی محسان كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبح احدهم فليحسن ذبحته وليحد شفرته وليرح ذبیحته، رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ۔ یہ پوری کی پوری روایت میں نے آپ کے سامنے ریفر کر دی ہے۔ حضرت شداد ابن اوس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والا ہے، اس کی صفت محسان ہے اور اس نے ہر چیز کے اوپر احسان کرنا فرض کر دیا ہے۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز کے اوپر احسان کرنا فرض کر دیا ہے۔ تو جب تم قتل کرو کسی جانور کو تو اچھی طریقے سے قتل کرو، جب ذبح کرو تو ذبح کرنے کے اندر بھی حسن برتو اور چھری کو اچھی طرح تیز کر لو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ یعنی چھری اگر تیز ہو تو ذبیحے کو آرام ملتا ہے، یہ خاص پوائنٹ اس حدیث میں ہے۔ نبی نے کہہ دیا کہ اس کو آرام ملتا ہے تو اس کو تکلیف کہاں ہوئی؟ نبی تو کہہ رہا ہے کہ آرام ملتا ہے۔ اب سائنسدانوں سے پوچھو کہ ذبح کرتے وقت اگر تیز چھری استعمال کی جائے تو اس کو آرام ملے گا یا تکلیف ہوگی؟ اب یہ سائنسداں بتائے۔ میرے نبی نے تو بتا دیا کہ چھری اگر تیز ہو تو جانور کو آرام پہنچے گا، لہذا آرام اگر پہنچ رہا ہے تو بے رحمی نہیں ہے۔ اب سائنسداں بتائے کہ ذبح کرتے وقت اس کو تکلیف ہوتی ہے، نبی نے کہہ دیا کہ آرام ملتا ہے اس کو۔ جہاں تک بے رحمی کا سوال ہے، اگر کہا جائے کہ جانور کا شکار کرنا، جانور کو ذبح کرنا، جانور کا گوشت کھانا یہ بے رحمی ہے، تو رامائن اٹھا کر کے دیکھیے تلسی داس نے اس کے اندر کیا لکھا ہے کہ سیتا جی کے سامنے سے جب ایک مرگ بھاگا، ایک ہرن بھاگا، تو سیتا جی نے رام جی سے یہ کہا کہ اس ہرن کا شکار کر کے میرے پاس لاؤ، اور رام جی دھنش اور باڑ لے کر کے، تیر اور ترکش لے کر کے فوراً اس ہرن کے تعاقب میں چلے گئے۔ سوال یہ ہے کہ ماتا سیتا نے کیوں رام جی سے مطالبہ کیا ہرن کے شکار کا، اور رام جی ہرن کے شکار کے لیے کیوں نکلے؟ اب اگر بے رحمی بولتے ہو تو سیتا جی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اور رام جی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری بات کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ اسی طریقے سے رام جی کے جو والد ہیں راجہ دشرت جی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سرون کمار کو ہرن سمجھ کر کے اس کے اوپر تیر چلا دیا، دیکھا کہ وہ ہرن ہے حالانکہ وہ سرون کمار تھے، اور تیر جب لگ گیا تو تڑپ تڑپ کر کے سرور کمار وہاں مر گئے۔ سوال یہ ہے کہ دشرت جی نے کس کو مارا تھا؟ سرون کمار کے اوپر تو تیر نہیں چلایا تھا، وہ تو تیر چلا تھا ہرن کے اوپر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہرنوں کا شکار، جانوروں کا شکار رامائن میں بھی ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے، ویدوں میں بھی ملتا ہے، گوشت خوری کا ثبوت۔ لہذا گوشت خوری کے تعلق سے باتیں بنانا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اگر اس کو ایشو بنا لیا جائے تو یہ بہت ہی فتنہ و فساد کا باعث ہوگا۔ ایک بات اور ذہن نشین کر لی جائے کہ نفرت کا سبب زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ بتاتے ہیں مسلمانوں کی داڑھی نفرت کا سبب ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ان کی گوشت خوری سبب ہے۔ میرا خیال ہے یہ دونوں چیزیں نفرت کا سبب نہیں ہونی چاہیے،
दाढ़ी तो ऋषि मुनि बड़े बड़े महात्मा संत वगैरह रखते थे। आसाराम बापू को देखो कितनी लंबी दाढ़ी है उनकी। तो दाढ़ी तो लंबी दाढ़ी ये नफरत का सबब नहीं होना चाहिए, इसलिए कि बड़े बड़े ऋषि मुनि और महात्मा संत साधु दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी नफरत का सबब नहीं होनी चाहिए। जहां तक गोश्तखोरी का मामला है, एक बिल्ली एक चूहे को मार डालती है, शिकार करती है उसका, लेकिन कोई बिल्ली को बुरा भला नहीं कहता, नफरत नहीं करता। एक कुत्ता गोश्तखोर ही होता है, लेकिन कुत्ते के बारे में हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग अच्छे अच्छे कुत्तों को अपने घरों में रखते हैं, और बाज लोग तो छोटे छोटे जो पिल्ले होते हैं, छोटे जो कुत्ते होते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, दूध पिलाते हैं, गोश्त खिलाते हैं और कारों में लिए घूमते हैं। तो ये तो गोश्तखोर है, तो ये भी काबिल नफरत होना चाहिए, लेकिन काबिल नफरत नहीं है। शेर, एक तो जंगल का शेर होता है, उसकी ग़िज़ाई गोश्त है, और उसे जू में ले आते हैं तब भी वो गोश्तखोर ही होता है, उसे गोश्त ही खिलाना पड़ेगा, वो घास नहीं खाता। गोश्तखोर होने के बावजूद लोग शेर से नफरत नहीं करते, जू में जाते हैं तो बड़े प्यार से उसको देखते हैं। तो गोश्तखोरी भी दर हकीकत नफरत का सबब नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये फितरत है। और अल्लाह ताला ने दांत जैसे जिनके बनाए हैं, आप गौर से देखो, जो जानवर घास खाते हैं उनके दांत उसी तरीके के बनाए गए हैं, जुगाली करने वाले, और जो जानवर गोश्तखोर है उनके दांत कुचलियों वाले हैं, पॉइंट वाले, पॉइंटेड होते हो। अब जो दांत पॉइंटेड होते हैं वो गोश्तखोर जानवर के मुंह में होते हैं, और जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं, घास खाने वाले, उनके दांत जो होते हैं पॉइंटेड नहीं होते। जो गोश्तखोर जानवर है उसके दांत अलग है, और जो घासखोर जानवर उसके दांत अलग है। अब इंसानों के दांतों का अगर मुआयना किया जाए, देखा जाए, तो दो तरीके के दांत मिलते हैं, एक घास खाने वाले दांत और एक गोश्त खाने वाले दांत। तो अगर वो सब्जी खाता है तब भी फितरत के मुताबिक है, और गोश्त खा लेता है तब भी फितरत के मुताबिक है। यहां ठहर करके एक बात और भी बोल दूं कि इस्लाम ने जरूरी नहीं करार दिया है कि मुसलमान गोश्त खाए तभी मुसलमान होगा। नहीं, अगर कोई आदमी पूरी जिंदगी गोश्त नहीं खाता है, सब्जी खोर ही रहता है, तो इस्लाम के ऊपर कोई हर्फ नहीं आएगा उसके। ये बात भी ज़हन नशीन है। ये ना समझा जाए कि इस्लाम जो है हुक्म देता है कि गोश्त जरूरी खाओ, नहीं, बल्कि ये इंसान की पसंद के ऊपर है। बहुत सारे मुसलमान ऐसे जो जिंदगी भर गोश्त नहीं खाते, उनको गोश्त पसंद नहीं है, जिंदगी भर सब्जियों के ऊपर जिंदा रहते हैं। तो ये तो तबीयत की बात है। जहां तक बेरहमी का मामला है, गलत फहमी वहां हुई है कि इंसानों को और जानवरों को एक ही सफ में खड़ा कर दिया गया है, जबकि ऐसा करना सही नहीं है। गौर किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में असल इंसान को पैदा किया है, वो कायनात की असल है, मकसूद इंसान है, बकिया और सारी चीजें सब उसकी खिदमत में है। यह बात कुरान कहता है, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिन। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने के बाद इंसान के फायदे के लिए, इंसान की खिदमत में कायनात की सारी चीजों को लगा दिया है। गोया कि असल मकसूद जो है पैदाइश का इंसान है, बकिया और सारी चीजें उसकी खिदमतगार हैं, वो जिनसे जिस तरह चाहे फायदा उठाए। और इस्लाम ने कुछ पाबंदियों के साथ इजाजत दी है कि इस चीज से इस तरह फायदा उठाया जाए, इस चीज से इस तरह फायदा उठाया जाए। अब कोई कहे कि इंसान के अंदर भी जान है और हैवान के अंदर भी जान है, लिहाजा दोनों बराबर हो गए, गलत है। बल्कि इंसान तख्लीक असली रखता है और बकिया चीजें सब उसके फायदे के लिए हैं। दोनों को एक कैटेगरी में एक सफ में लाकर खड़ा कर देना, यह करीने इंसाफ नहीं है, यह सही नहीं है, गलत फहमी यहां हुई है। जरा आगे बढ़ जाएं तो बात और साफ हो जाएगी कि ठीक है, तुम कहते हो कि इंसानों के अंदर भी जान है, हैवानात के अंदर भी जान है, लिहाजा जिसके अंदर जान हो जान नहीं मारनी चाहिए, उसको कत्ल नहीं करना चाहिए। आगे बढ़कर के देखो, घास के अंदर भी तो जान है। कहते नहीं, वो घास के अंदर जान कहां है, उसको लाइट लिया जाता है और यह कहा जाता है उसके अंदर कहां जान है। यह तो बात की बात है, उसके अंदर जान कहां होती है। लेकिन अब यह साबित हो चुका है कि घास के अंदर भी जान होती है, पेड़ पौधों के अंदर भी जान होती है। उनको मारना तो हैवानात के मारने से भी ज्यादा बुरा है। उसकी मिसाल किसी ने बड़ी अच्छी दी है कि जानवर के ऊपर अगर आप छुरी चलाएं, जानवर का आप शिकार करें,
جانور کو ذبح کریں تو بظاہر وہ اپنے تکلیف کا اظہار کرتا ہے، لیکن پیڑ پودے ان کو کاٹو تو ان کے منہ سے آواز نہیں نکلتی، وہ آواز نہیں کرتے، تو ان کو تو کاٹنا اور ان کو استعمال کرنا تو اور زیادہ بے رحمی ہے۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ ایک آدمی کے دو بیٹے ہوں، ایک بیٹا بولتا ہو اور ایک بیٹا گونگا ہو، وہ بیٹا جو بول رہا ہو اس کو تکلیف پہنچانا اور جو بیٹا بول نہ پائے اس کو تکلیف پہنچانا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک تو اپنے تکلیف کا اظہار کر دے گا، جو اپنی تکلیف کا اظہار نہ کرے اس کے اوپر ظلم کرنا، اس کو تکلیف پہنچانا تو اس بیٹے سے زیادہ شدید ہے جس بیٹے کے منہ میں زبان ہو۔ تو اس طرح تو گھاس پھوس پیڑ پودے ان کے اندر بھی جان ہوتی ہے، تو ان کو بھی کاٹنا نہیں چاہیے، اس طرح تو انسان بھوکا مر جائے گا۔ اور دوسرے، اگر گوشت خوری بند کر دی جائے تو بازار میں سبزی اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ خریدنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سبزی کے اندر جو ریٹ کے اندر کمی ملتی ہے آپ کو، بازار کے اندر آپ کو سستے داموں میں سبزی مل جاتی ہے، یہ گوشت خوری کی وجہ سے ہے۔ اگر گوشت کھانا سارے لوگ بند کر دیں تو سبزی کی قیمت اتنی بڑھ جائے گی کہ کوئی آدمی جلدی خرید نہیں سکتا ہے، غریب مر جائے گا، سبزی نہیں کھا سکتا۔ تو لہذا یہ چیزیں نیچر سے تعلق رکھتی ہے، فطرت سے تعلق رکھتی ہیں، ان سے جنگ نہ کی جائے۔ آخری بات یہ رہ جاتی ہے کہ جہاد اور دہشت گردی دونوں کو مرادف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک جملے میں اسے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ دہشت گردی ظلم ہے اور جہاد ظلم کو مٹانے کے لیے ہوتا ہے۔ دونوں میں بعد المشرقین ہے، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اور آخر میں یہ بات میں کہتے ہوئے چلوں گا کہ ہندوستان جو ہمارا ملک ہے یہ دار الکفر بھی نہیں ہے، دار الاسلام بھی نہیں ہے، بلکہ اسے دار الدعوہ یا دار الامن کہا جا سکتا ہے۔ اس میں دار الکفر جیسے حالات نہیں ہیں، اس لیے کہ یہاں ہمیں اسلامی زندگی گزارنے کی آزادی دی گئی ہے۔ یہ مسجد جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر حکومت کی اجازت نہ ہو تو یہ مسجد بن پاتی؟ قطعاً نہیں۔ اگر حکومت کی طرف سے پابندی ہوتی تو ہم حج کے لیے جا سکتے؟ قطعاً نہیں، حکومت کی اجازت ہے۔ ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہماری مسجدیں ہیں۔ یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہاں دار الکفر کے حالات نہیں ہیں، بلکہ یہاں مسلمانوں کو اسلامی زندگی گزارنے کی آزادی ہے۔ لہذا یہاں کے لوگوں سے لڑنے کی اسلام مسلمانوں کو قطعاً اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ دار الحرب کے حالات نہیں ہیں، یہ دار الدعوہ ہے، دار الامن ہے۔ اور یہ ہمارا دیش ہے۔ جب انگریزوں نے اس دیش کے اوپر قبضہ کر لیا تھا تو ہندو بھائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے بھی ان کے مقابلے میں حصہ لیا تھا، اور انہوں نے اتنا خون بہایا ہے کہ آپ ٹرائلز دیکھیں، مقدمے دیکھیں جو مسلمانوں کے خلاف چلائے گئے ہیں، وہابی ٹرائلز، اور کتنے لوگوں کو کالے پانی کی سزا ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہی تھے۔ اس دیش سے انگریزوں کے ناپاک قدم کو ہٹانے کے لیے مسلمانوں نے کتنا خون بہایا ہے، تاریخ کے صفحات میں وہ چیز موجود ہے۔ لہذا مسلمانوں سے نفرت نہ کی جائے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام لوگ مل کر کے اس دیش کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لیں۔ آپس میں لڑتے رہیں گے تو ملک کی ترقی اور تعمیر کیسے ہو پائے گی؟ جب آپس ہی میں لڑتے رہیں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے مذہب کے ماننے والے لوگ کاندھے سے کاندھا ملا کر کے اپنے اس دیش کو، ہندوستان کو تعمیر اور ترقی کی طرف جتنا آگے لے جانا چاہیں لے جائیں۔ اور یہ بات بھی میں کہوں گا کہ جو لوگ چاہے وہ کھیل کے ناحیے سے ہو، کھیل کے پہلو سے ہو یا کسی اور پہلو سے ہو، پاکستان کی تائید کرتے ہیں، یہ تائید در حقیقت لوگوں کی نگاہ میں بھی صحیح نہیں ہے اور حکومت کی نگاہ میں بھی صحیح نہیں ہے۔ ایسے لوگ مجرم ہیں۔ یہ ہمارا دیش ہے، ہم یہیں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد یہیں دفن ہیں، اور ہمیں بھی مر کر کے یہیں دفن ہونا ہے۔ یہ ہمارا دیش ہے، ہم کو اپنے دیش سے محبت کرنی چاہیے، اور اس دیش کے خلاف ایسی کوئی حرکت کوئی نوجوان نہ کرے جس سے ہمارے اس دیش کو ہانی پہنچے اور ہمارے اس دیش کی ترقی رکے، ہمارے اس دیش کی تعمیر کے اندر دھکا لگے۔ قطعاً ایسی کوئی حرکت کوئی مسلمان نہ کرے۔ اور جہاں چار برتن ہوتے